بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس۔ آج ہمارا اسلامک اسٹڈیز کا لیکچر نمبر 15 ہے اور جو ہمارا آج کا موضوع ہے وہ ہے سورہ احزاب۔ سورہ احزاب کے مضامین کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ایک انسان میں جب ایمان حقیقی جب ایک انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو کون کون سے اوصاف اس میں موجود ہونے چاہیے، ان تمام اوصاف کا ذکر سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 35 میں موجود ہے، اور اس کے اندر غزوہ احزاب کا بھی تذکرہ ہوا ہے۔ غزوہ احزاب جو ہے وہ حزب کی جمع ہے۔ حزب عربی زبان میں گروہ کو کہتے ہیں، کیونکہ اس میں کیا ہوا تھا کہ عرب کے بہت سارے گروہ مل کے کفار مکہ کے ساتھ مل کے اسلام کو ختم کرنا چاہتے تھے، تو اس وجہ سے اس غزوہ کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں خندق بھی کھودی گئی تھی، اس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ جو ایک اور خاص مضمون اس میں آیا وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح، جو کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا تھا۔ ان کے بارے میں پہلے بات کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم ان آیات کی طرف چلیں گے کہ تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ہم آج کس کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ سورہ احزاب میں ایک خاص بات یہ ہے کہ اس کے جو دو رکوع ہیں، دوسرا اور تیسرا، وہ ایک ہیں اپنے مضمون کے اعتبار سے بالکل ایک ہیں۔ اس کے اندر غزوہ احزاب کا تذکرہ ہے، پہلے رکوع پھر جا کر چوتھے رکوع کے ساتھ مل جاتا ہے، جیسے کہ سورہ توبہ میں بھی ایسے ہی ہے، پہلا رکوع جو ہے پھر چوتھے کے ساتھ جا کے ملتا ہے، کیونکہ قرآن مجید کا جو اسلوب بیان ہے نا، جو اسلوب یہ ہے کہ وہ جو خاص موضوع ہوتے ہیں، کوئی خاص چیز جو ہے اس سے متعلق آیت کو نکال کے پہلے رکھ دیا گیا ہے۔ تو اس میں ایک جو ایک خاص مضمون آیا ہے وہ یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تھا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حالانکہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلے شادی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائش پر ہی کی گئی تھی، کس کے ساتھ؟ حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ۔ ابھی زید بن حارثہ کون ہے؟ آپ سب نے سنا ہوگا ان کے بارے میں۔ حضرت زید بن حارثہ جو ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر کے اپنا لے پالک بیٹا بنا لیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت محبت تھی، کن سے؟ زید بن حارثہ سے۔ لیکن قرآن مجید میں نفی آ گئی نا کہ منہ بولے بیٹے کے لیے بیٹے کی جو ہے وہ وراثت میں کوئی حیثیت نہیں ہے، یا منہ بولے بیٹے کی حیثیت اس طرح کی نہیں ہے اسلام کے اندر جس طرح سے اصل بیٹے کی ہے، کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ اچھا، عرب میں یہ بھی ایک رواج تھا کہ جو منہ بولا بیٹا ہے، اگر اس کی بیوی کی اگر بات کریں، اگر اس کو طلاق ہو گئی ہے یا وہ بیوہ ہو گئی ہے تو اس کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہوتا تھا۔ تو اس دوران اس سورہ احزاب میں جو خاص موضوع ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اس میں دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی یعنی حضرت زید نے جب ان کو حضرت زینب کو طلاق دے دی تھی، تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا تو عرب میں ایک طوفان کھڑا ہو گیا تھا کہ کیوں کی ہے، حالانکہ منہ بولے بیٹے سے بھی شادی جائز نہیں تھی۔ عرب میں یہ رواج تھا کہ منہ بولے بیٹے کو بالکل اصل بیٹے کی طرح کنسیڈر کرتے تھے، جیسے کہ جو اصلی بیٹا ہوتا ہے اس کی بیوی سے اگر اس کو طلاق ہو گئی ہے یا بیوہ ہے یا متعلقہ ہے، اس سے نکاح جائز نہیں ہے۔ تو سیم اسی طرح سے جو عرب کے لوگ تھے وہ بھی یہی کنسیڈر کرتے تھے کہ جو منہ بولا بیٹا ہے وہ حقیقی بیٹے کی طرح ہی ہے، اس کی زوجہ اگر اس کی متعلقہ ہے یعنی اس کو طلاق ہو گئی ہے تو اس سے نکاح جائز نہیں ہوگا۔ تو یہ سورہ احزاب کے اہم جو مضامین ہیں ان میں سے آ جاتا ہے۔ ایک تو انسان کے اندر کون کون سے اوصاف ہونے چاہیے اس کا ذکر ہے، اور غزوہ احزاب کا ذکر آتا ہے، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو فالو کرنے کے لیے اس کی پیروی کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے حضرت زینب سے جو نکاح والا جو معاملہ ہے منہ بولے بیٹے کی متعلقہ سے، اس کے بارے میں جو ہے چند اہم جو ہے موضوع پہ آج ہم بات کریں گے۔ اچھا، اگر ہم ہسٹری کو دیکھیں تو ہسٹری شوز دیٹ کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بنو ہاشم کے اونچے گھرانے سے تعلق جو تھا ان کا تھا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قریش کی 10 شاخیں ہیں، جو قریش قبیلہ اس کی آگے سے 10 شاخیں ہیں، اور پہلی جو شاخ ہے بنو ہاشم ہے، پھر بنو امیہ، یہ 2 بڑے خاندان ہیں قریش کے، بنو ہاشم اور بنو امیہ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بنو امیہ سے جن کا تعلق تھا وہ تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بنو ہاشم سے تھا، اس طرح سے حضرت زینب کا بھی تعلق جو ہے وہ بنو ہاشم کے بڑے اونچے گھرانے سے ان کا تعلق تھا۔ چونکہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ایک اونچے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائش پہ ان کا جو نکاح ہے زید بن حارثہ کے ساتھ ہوا، جو کہ جن کے اوپر ایک غلامی کا ایک وہ جیسے کہتے ہیں نا اسٹیمپ لگنا، تو عرب کے ایک خاص روایت تھی، ایک خاص ان کی سوچ تھی، ان کا ایک خاص مزاج تھا، لہٰذا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمائش پہ نکاح تو کر لیا تھا، لیکن ان میں اگر ہم اس کا پس منظر دیکھیں، ہسٹری کو پڑھیں، تو ہمیں یہی ملتا ہے کہ ان دونوں میں نباہ نہیں ہو سکا، اور حضرت زید بن حارثہ نے حضرت زینب کو طلاق دے دی۔ ٹھیک ہے، تو یہ سورہ احزاب کے اہم مضامین ہیں۔ سب سے پہلے شروع کرتے ہیں ہم اس کی آیت نمبر 6 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم واولی الارحام بعضهم اولیٰ ببعض فی کتاب اللہ من المؤمنین والمہاجرین الا ان تفعلوا الی اولیاءکم معروفا کان ذلک فی الکتاب مسطورا۔ اچھا، سب سے پہلے جو آیت آ جاتی ہے، ایک تو اس میں ٹھیک سے نظر بھی نہیں آ رہا، کچھ مسنگ ہیں ورڈز، تو نبی مومنوں کے امور کے تصور میں ان کی جانوں سے زیادہ حقدار ہیں، ان کی بیویاں، ان کی مائیں ہیں، اور قرابت دار جو ہیں کتاب اللہ کی روح سے عام مومنین اور مہاجرین کی نسبت ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ البتہ یہ تم اپنے رفیقوں کے ساتھ بھلائی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، یہ حکم کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے۔ یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اہل ایمان کے لیے ان کی جانوں سے زیادہ اہم ہونے چاہیے، زیادہ حقدار ہیں، یعنی اپنی جان سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت رکھنی ہوگی۔ یہاں یہی محذوف یہی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان کے لیے بامنزلہ باب ہے، اور اس کے متعلق ایک حدیث بھی آتی ہے کہ میرا مقام تم سب کے والد کے حیثیت سے، یعنی جیسا کہ آ رہا ہے کہ نبی کی جو بیویاں ہیں مسلمانوں کی مائیں ہیں، اس لیے ہم ام المومنین، جس طرح سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں ہم ام المومنین کہتے ہیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں جو باہمی رحمی رشتے ہوتے ہیں، سگے بہن بھائیوں کے رشتے ہیں، وہ اللہ کی کتاب میں، شریعت میں ایک دوسرے کے زیادہ قریب ہے۔ یہ الفاظ آ چکے ہیں سورہ انفال کی آخری آیت میں، اور سورہ انفال کی آخری آیت میں بھی ہیں، اپنے بھائیوں کے ساتھ جو بھی بھلا کرنا چاہتے ہو، بھلا سلوک کرنا چاہتے ہو وہ کرو، کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ جس طرح سے مہاجر اور انصاری آپس میں بھائی بھائی بن گئے تھے، انصار اور مہاجرین بھی بھائی بھائی تھے، انہوں نے اپنی زندگی میں اگر ہم انصار اور مہاجرین جو کہ ان کی اگر ہم بات کریں تو جس طرح سے وہ بھائی بھائی بن گئے، اور جس طرح سے ہسٹری میں ایک بھائی چارے کی جو مثال انہوں نے قائم کی، وہ دوبارہ ہسٹری میں ہمیں کہیں نہیں ملتی، کہ جس طرح سے انہوں نے کیا کیا تھا کہ اپنی زندگی میں اپنے مکان تقسیم کر دیے، دکانیں تقسیم کر دی، زندگی میں جتنی بھی جائیدادیں زمین تھی وہ آپس میں تقسیم کر دیں، اور یعنی اس کا المختصر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ زندگی میں جو بھی چاہو اپنے بھائیوں کے ساتھ کرو، خیر کرنا چاہتے ہو کرو، کوئی حرج نہیں، لیکن وراثت میں منہ بولے بیٹے یا بھائی کا کوئی حصہ نہیں ہے، یہ چونکہ بتا دیا گیا ہے۔ مہاجر اور انصار آپس میں بھائی بھائی تو تھے، لیکن بھائی بھائی کا جو رشتہ ہے وہ وراثت میں نہیں چلے گا، اور جو وراثت کا رشتہ ہے اصل میں وہ کس کے ساتھ ہے؟ سگے بہن بھائیوں کے ساتھ ہے۔ ہاں، اپنے دوستوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا چاہیے، اپنی زندگی میں ان کو کچھ ہبہ کر دینا چاہیے، یعنی کچھ تحفہ دے دیا جائے، تو بھلا کرنا چاہتے ہیں کریں، کوئی اس میں حرج نہیں ہے، لیکن قانون جو ایک چیز آ جاتی ہے نا، ایک آ جاتا ہے قانون اور ایک ہے وراثت، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو چیزیں آ جاتی ہیں نا آپ کی قانون اور وراثت کی، تو یہ جو چیزیں ہیں قانون اور وراثت، تو ان کا شریعت میں کوئی حصہ نہیں ہے، تمام چیزیں کتاب میں پہلے سے لکھی ہوئی ہیں، اس لیے جو چیزیں پہلے آ چکی ہیں، یعنی سورہ نساء کے اندر بھی یہ چیزیں ہیں، سورہ انفال میں بھی چیزیں موجود ہیں۔ ایک بات ہمیں یاد رکھنی ہوگی کہ ایک ہوتا ہے دینی رشتہ اور ایک ہوتا ہے نسبتی رشتہ، تو آپ نے اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے
کہ جو نسبتی رشتہ ہے وہ دینی رشتے سے زیادہ مقدم ہے، زیادہ اہم ہے آپ کے لیے۔ آپ دوستوں کے ساتھ فرینڈشپ میں جو کرنا چاہتے ہو کرو، ان کے ساتھ احسان کرو، ان کے ساتھ ان کو کچھ ہبہ کرنا چاہتے ہو کرو، لیکن جو چیزیں سب سے پہلے آپ کے آگے آئیں گی، لیکن آپ کی جو حسن سلوک کے زیادہ حقدار آپ کے قریبی رشتہ دار، قرابت والے رشتے ہیں، اور انہی کا شریعت یا قانون کی حیثیت سے وراثت میں بھی انہی کا حق ہوگا۔ اب دیکھ لیتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جانوں سے زیادہ حقدار ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، اس کا بڑا اہم مفہوم ہے، یعنی اس کو پہلے تو ہم حدیث پڑھتے ہیں، حدیث کے بعد ہم صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ اس کو روایت کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی کوئی مومن ایسا نہیں ہے کہ جس نے دنیا اور آخرت میں سارے انسانوں سے زیادہ اولا اور اقرب نہ ہو۔ یہ تھوڑی مس پرنٹنگ کی وجہ سے۔ اچھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت کا، حضرت ابو ہریرہ روایت کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی کوئی مومن ایسا نہیں ہے جس کے لیے میں دنیا اور آخرت میں سارے انسانوں سے زیادہ اولا اور اقرب نہ ہوں۔ پہلے معذرت ہے کہ وہ مس پرنٹنگ ہوئی ہوئی تھی تو پڑھنے میں غلطی ہو گئی۔ اچھا، جو دوسری حدیث ہے یہ بھی صحیح حدیث ہے۔ صحیح حدیث آپ جانتے ہیں کہ جس کی جو سند ہے وہ متصل ہو، ٹھیک ہے، اور اس کے راویوں کے جو ہم نے سارے کریکٹرسٹکس پڑھی تھی۔ نیکسٹ جو حدیث آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یعنی تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں میری محبت اپنے باپ، بیٹے اور سب انسانوں سے زیادہ نہ ہو۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ بھی صحیح حدیث ہے، اتھینٹک حدیث ہے بالکل، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اب مجھے تمام جہان سے زیادہ محبوب ہے، لیکن ہاں خود میرے اپنے نفس سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں عمر، جب تک کہ میں تجھے تیرے نفس سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کی قسم آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ نفس کا یہاں پہ کیوں ذکر کیا گیا ہے؟ ایک بات یاد رکھنے والی ہے، یہ معارف القرآن سے جو ہے وہ میں نے میسج دیا تھا، معارف القرآن تفسیر سے، کہ انسان کا جو نفس ہے یا تو کبھی اس کو نفع پہنچاتا ہے یا اس کو کبھی نقصان پہنچاتا ہے، کیونکہ اگر نفس اچھا ہے، اچھے کے کاموں کی طرف چلتا ہے تو نفع ہے، اگر برے کاموں کی طرف چلنے لگے تو خود اپنا نفس ہی اپنے لیے مصیبت بن جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم جو ہے نفع ہی نفع ہے، خیر ہی خیر ہے۔ اپنا نفس اگر اچھا بھی ہو اور نیکی کی طرف ہی لے کے چلتا ہو، پھر بھی اس کا نفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفع کے برابر نہیں ہو سکتا، کیونکہ اپنے نفس کو خیر و شر میں مغالطہ بھی ہو سکتا ہے، جبکہ اپنی تعلیمات اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھیں تو کسی قسم کا مغالطہ کا کوئی خطرہ نہیں ہے، جبکہ نفع رسانی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جان، ہمارے نفس سے زیادہ اہم ہے، زیادہ ہیں، تو ان کا حق ہم پر، ہماری جان پر سب سے زیادہ ہونا چاہیے، اور یہی حق ہے کہ ہم نے حق کس طرح ادا کرنا ہے کہ ہم آپ کے ہر کام کی یا آپ کے ہر جو قول ہے، فعل ہیں، ہر اس چیز کی اطاعت کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو ہیں مومنوں کی مائیں ہیں، یعنی تعظیم میں، احترام میں ماؤں کی طرح ہیں۔ اس کا حاصل یہی ہے اس گفتگو کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے واجب التعمیل ہے، کہ آپ کے ہر حکم کی تعمیل کی جائے۔ اچھا، اس آیت میں سب سے پہلے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان کے رشتے کو واضح کیا گیا، بالکل ایسا ہی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیروکاروں کا آپس میں جو تعلق ہے وہ اپنی نوعیت میں بالکل ایک جدا گانہ قسم کا تعلق ہے، بالکل اسی طرح سے، اور جو رشتہ تعلق نبی اور اہل ایمان کا آپس میں ہے، کسی بھی رشتے اور تعلق کا اس سے بڑھ کر ہونا تو کہہ لیں کہ درکنار اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک جس طرح اہل ایمان کے لیے شفیق اور خیر خواہ ہے، وہ محتاج بیان نہیں، بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا،
اس کے بارے میں نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں سورۃ توبہ میں آتا ہے کہ تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جنہیں تم تکلیف اور نقصان دینے والی بات جنہیں تمہارے جی سورۃ توبہ کی آیت ہے کہ تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جنہیں تمہیں تکلیف اور نقصان دینے والی بات بڑی گراں گزرتی ہے. وہ تمہارے بھلائی کے بڑے خواہش مند ہیں. وہ ایمان والوں کے ساتھ بڑے شفیق اور مہربان ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو تمام محبتوں سے فائق رکھیں. اپنی رائے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رائے کو، اپنے فیصلے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کو ترجیح دیں. اور ایک حدیث جو ہم نے ابھی پڑھی کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو، اس کے باپ، اس کی اولاد اور تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے پناہ محبت پیدا فرما دے. اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب کے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہت زیادہ محبت ہوگی. اور اپنے نبی سے محبت کا ثبوت اسی طرح سے دینا چاہیے کہ ہمیں ان کی سیرت پہ عمل کرنا چاہیے. اور جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ کے سامنے نام آیا فوراً سے درود پڑھا کرو. اور درود پاک کی کثرت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہمیں کرنی چاہیے. یہی تو ہماری محبت کا اظہار ہوگا اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. اس کے بعد رشتہ داروں کے حقوق آ جاتے ہیں. اس میں جو ابھی ہم نے آیت پڑھی ہے کہ سورہ بنی اسرائیل میں بھی آتا ہے کہ رشتہ داروں کو ان کا حق دو. سورہ بقرہ میں ہے اور وہ اللہ کی محبت میں رشتہ داروں کو مال دیتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ ایک بار حضرت ابو طلحہ جو ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. انہوں نے کہا کہ میں اپنی فلاں جائیداد جو ہے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے جہاں چاہیں خرچ کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خوب، یہ بڑا کارآمد مال ہے. میری رائے یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو دے دو. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جائیداد اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دی. ٹھیک ہے. حق وراثت جو ہے وہ واضح ہو گیا کہ اس میں منہ بولے بیٹے کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، منہ بولے بھائی کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. جو آپ کے نسبتی رشتہ دار ہیں یعنی سگے بہن بھائی، ان کا ہی حق ہوگا. نیکسٹ آئے الرحمن الرحیم. لاقت کانا لاکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. اور ترجمہ جو ہے وہ اس کا یہ ہے کہ بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اچھا نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو کہ اللہ اور روز آخر پر یقین رکھتا ہے، امید رکھتا ہے اور اللہ کو بکثرت یاد کرتا ہے. اللہ اکبر. سورہ احزاب کی جو یہ آیت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی جو ہے اس پہ ہمیں کس طرح سے، اس کی پیروی کس طرح سے کرنی ہے، کیونکہ وہ ہمارے لیے ایک بہترین رول ماڈل ہے. میں کہتی ہوں کہ یہ چونکہ آج کل جو ڈیز ہیں آپ کی، یہ یونیورسٹی بھی آف ہے، آپ لوگ گھروں میں ہیں، تو کوشش کریں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کچھ بکس ڈاؤن لوڈ کر لیں. روز بہت ساری کتاب تو پڑھنے کے لیے نہیں کہوں گی میں، لیکن کوشش کریں روز کے چند صفحات لازمی پڑھیں. اس سے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں جانیں گے اور اس پر عمل کریں گے. کیونکہ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ جو ہمارے لیے بہترین رول ماڈل ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہے، تو ہم اس کا مطالعہ کیوں نہ کریں، شوق سے کیا کریں. سید سلمان ندوی کی کتاب ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ضرور مطالعہ کریں. اور رحیق المختوم ہے، اس کو ضرور پڑھیں. تو روز کے چند صفحات پڑھ لیں. بیسیکلی اس آیت کو جو کہ ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، اس کی ہسٹری ہے، اور ہسٹری کچھ اس طرح سے ہے چونکہ میں نے سٹارٹنگ میں بتایا کہ اس احزاب جو کہ حزب کی جمع ہے، اور حزب عربی زبان کا لفظ ہے اور جس کو ہم اردو میں گروہ کہتے ہیں. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تھی اس کی 6 روز پہلے ملی تھی کہ جو قریش ہے وہ بہت سارے گروہوں کے ساتھ مل کر اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور حملہ کرنا چاہتے ہیں. تو بہت سارے جو ہے وہ گروہ مل کر آ رہے تھے. تقریباً ان کی جو تعداد روایات کے مطابق آتی ہے وہ 10,000 آتی ہے. روایات بار بار میں اس لیے کہتی ہوں کیونکہ جو تاریخ ہوتی ہے وہ کبھی بھی انسان کا مکمل ایمان نہیں ہوتی. یعنی ایمان سے مراد ہوتا ہے کہ مختلف مفسرین کی اپنی اپنی جو ہے وہ رائے ہوتی ہیں، ان کے لکھنے کا انداز بیان ڈفرینٹ ہوتا ہے. اس لیے ہسٹری کو معیار بنا کے کبھی لڑائی جھگڑے نہیں کرنے چاہیے. لڑائی جھگڑے ویسے بھی نہیں کرنے چاہیے اسلام کے معاملے میں احسن طریقے سے ہر چیز کو. اچھا، تو اس ٹائم پہ کیا آ جاتی ہے جی بات کہ
قرآن مجید میں اس چیز کا نقشہ کچھ اس طرح سے کھینچا گیا کہ اور جب وہ اوپر سے نیچے سے تم پر چڑھ آئے اور جب خوف کے مارے آنکھیں پتھرا گئیں اور کلیجے منہ کو آ گئے اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے، اس وقت ایمان لانے والے خوب آزمائے گئے اور بری طرح ہلا مارے گئے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 11 اور 10 اور 11 ہیں۔ اچھا، اس ٹائم پہ چونکہ میں آیت کی آپ کو ہسٹری بتانے جا رہی ہوں، تو ہسٹری کے دوران جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ وہ اتنے لوگ 10,000 کی تعداد آ رہی ہے اور مسلمانوں کی بامشکل 3,000 تعداد تھی، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجویز دی تھی کہ مدینہ کی طرف خندق کھودی جائے جہاں سے حملے کا خطرہ ہے۔ اس تجویز کو قبول کر لیا گیا اور شہر میں رہ کے حملے کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ ہوا تھا۔ اچھا جی، اس طرح سے جب یہ جو خندق کھودی جا رہی تھی اور خندق کھود دی گئی، تو جب خندق کی تیاری مکمل ہوئی، لشکر کفار آ پہنچا، اس نے یہ دیکھی خندق، بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا چیز ہے، کیونکہ ان کے لیے ایک نئی چیز تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو محفوظ قلعوں میں بھیج دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے دستے دشمن کے مقابلے اور نقل و حمل پر نظر رکھنے کے لیے مسلمانوں کے کچھ دستے جمع مقرر کیے ہوئے تھے۔ اس دوران بڑا کڑا وقت گزرا، فاقوں اور افواہوں نے مسلمانوں کو بہت زیادہ پریشان کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ محاصرہ جو ہے 27 روز کا ہے، بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ محاصرہ 25 روز کا تھا۔ اس دوران کفار مکہ نے بہت ساری افواہیں بھی پھیلائیں تاکہ کسی طریقے سے یہ جو مسلمانوں نے یہ محاصرہ کیا یہاں سے چلے جائیں، اور اس ٹائم پہ مسلمانوں کو فاقوں کا بھی سامنا کرنا پڑا، لیکن مسلمانوں نے بڑے حوصلوں کے ساتھ ان مسائل کا سامنا کیا، اور یہی وہ موقع ہے، یہی وہ ٹائم تھا جب یہ آیت کہ اس ٹائم پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک اچھا نمونہ ہے اس شخص کے لیے جو اللہ اور روز آخرت پہ یقین رکھتا ہے، یعنی مسلمانوں کو تاکید کی جا رہی تھی کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں کہیں ان کی پیروی کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ خود بیٹھ گئے ہوں اور باقی سارے جو ہیں وہ کام کریں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلکہ خندق کھودنے میں بھی مدد کی تھی باقی تمام صحابہ کی۔ تو یہ اس آیت کا جو ہے بیک گراؤنڈ ہے، ہسٹری ہے۔ اسوہ حسنہ سے مراد اچھا نمونہ ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے کہ اسوہ ہونے کا حکم عام حکم ہے اور ابدی حکم ہے۔ آپ کے اقوال، افعال، احوال مسلمانوں کے لیے جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقتدار اور پیروی ضروری ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔ سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں دیں اسے لے لو، جس سے روکیں رک جاؤ۔ اچھا، آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر آپ خود اس چیز کو انالائز کرو اپنی زندگی میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں زندگی کے ہر پہلو، چاہے وہ معاشی ہے، چاہے وہ سیاسی ہے، چاہے وہ معاشرتی ہے، ہر طرح سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ ملتی ہے، ہر چیز بہت احسن انداز میں ملتی ہے، پڑھ کے ایک سکون سا ایک انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی سیرت مبارکہ کہ کس طریقے سے، جیسے طائف والا واقعہ اگر آپ سے شیئر کیا جائے کہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر برسائے گئے، لیکن آپ کا آگے سے کیا، آپ کا اخلاق کیسا تھا، کیا فرشتہ آ گیا اور آگے اس نے کہا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں، اگر آپ کہیں تو بھی میں ان دونوں پہاڑوں کو ملا دوں، لیکن آپ نے منع کر دیا کہ میں رحمت بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ تو یہ ہمیں عام اپنی زندگی میں اگر ہم نبی کی سے محبت کا ثبوت دینا چاہتے ہیں تو ہمیں نبی کی محبت کا ثبوت اسی طرح سے ہم دیں گے کہ جب ہم ان کی سیرت مبارکہ پہ عمل کریں گے، ان کی سیرت کو فالو کریں گے۔ ہم اگر چھوٹا سا بھی زندگی میں کوئی معاملہ ہو جاتا ہے ہم فوراً سے جو ہے ڈسہارٹ ہو کے کسی کے ساتھ وہ ان ریٹرن وہی برا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کوشش کیا کریں کہ معاف کر دینا افضل ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو فالو کریں۔ کیونکہ ہم نے جہاں تک اندازہ ہے کہ اگر ہم یاد کریں تو ہم نے حدیث والے ٹاپک میں پڑھا تھا کہ جو دین کی بنیادیں دو ہیں، ایک جو ہے کتاب اللہ ہے اور ایک ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنت آپ کے عمل کو کہا جاتا ہے اور حدیث اسی عمل کا ریکارڈ ہے، سمپلی آپ لوگوں نے اس طرح سے یاد رکھنا ہے۔ تو قرآن میں جو بیسیکلی جو امور ہیں، ہمارے دینی امور ہیں،
ان میں کلیات کی بحث ہے اور حدیث میں جزیات، یعنی روزے نماز کا حکم ہوا اس کی تفصیلات ہمیں کہاں سے ملتی ہیں؟ ہمیں حدیث سے ملتی ہے نا، ہر چیز کی ڈیٹیل ہمیں حدیث سے ملتی ہے۔ جو اگلی آیت ہے وہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی ہو، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تقوی اختیار کرو پس تم بات کرنے میں نرم لہجہ اختیار نہ کرو، جس کے دل میں مرض ہو وہ لالچ نہ کرے اور اچھے طریقے سے بات کرو، تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور پرانی جاہلیت کی طرح دکھاتی نہ پھرو۔ یہ آیت مجھے جو ہے وہ ماسٹرز میں آئی تھی میرے پیپر میں۔ اور تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، بے شک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے یعنی نبی کے گھر والوں سے گندی باتیں دور کر دے، تمہیں بالکل پاک صاف کر دے۔ جی اس کی تفصیل کی طرف چلتے ہیں۔ امہات المومنین کی فضیلت اس میں بیان کی جا رہی ہے۔ اس آیت سے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک جو بیویاں ہیں ان کے بارے میں ذکر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو ساری عورتوں میں سے مریم۔ اس آیت سے جو ہے وہ امہات المومنین کی فضیلت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ تمام عورتوں کی طرح نہیں ہو بلکہ تمہارا مقام بہت بلند ہے۔ اس کے لیے انہیں چند آداب سکھائے جا رہے ہیں۔ ان میں سے سب سے اہم یہ کہ غیر مردوں سے نرم لہجے میں بات نہ کیا کرو تاکہ وہ لوگ جو اخلاقی مرض میں مبتلا ہیں وہ کسی قسم کے لالچ کا شکار نہ ہو جائیں جس سے اخلاقی برائیوں کا آغاز ہوتا ہے، بلکہ جہاں دیگر مسلمان عورتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ پردے کے پیچھے ذرا کھردرے انداز میں غیر مردوں کے ساتھ بات کریں، ان کی بات کا جواب دیں تاکہ ان کے دل میں اگر کوئی بیماری ہے برائی ہے تو وہ نکل جائے۔ اور امہات المومنین جو ہیں ان کو حکم دیا گیا کہ لوگوں سے بات اچھے طریقے سے کیا کرو، یعنی نہ بدتمیزی اور نہ نرمی۔ اور بات کرنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا ہے سورہ احزاب میں ہی، اور جب وہ سوال کریں تو پردے کے پیچھے سے جواب دیں، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے بہتر ہے۔ آگے آداب آ جاتے ہیں۔ اس آیت میں مزید آداب بتائے جا رہے ہیں جو کہ درج ذیل ہیں کہ اپنے گھروں میں وقار کے ساتھ ٹھہرو، بلا ضرورت گھروں سے نہ نکلو۔ اس کے علاوہ قدیم جاہلیت کے زمانے کی طرح دکھاوا دکھاتی نہ پھرو، کیونکہ وہ اسلام اور ان کے وقار کے خلاف ہے۔ دیکھیں جو قدیم زمانے کی اگر ہم بات کریں نا، زمانہ جاہلیت کی جو خواتین تھیں وہ پوری زیوروں سے لدی ہوئی باہر نکل جایا کرتی تھی اور اپنا جو بھی بناؤ سنگار ہونا وہ دوسروں کو دکھانا، غیر نامحرموں کو دکھانا، تو اس کی مثال دی جا رہی ہے یہاں پہ کہ ان کی طرح طرز عمل مومن عورتوں کا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ اپنے آپ کو کور کر کے باہر نکلیں اگر نکلنا ہے۔ بازار بالعموم جو ہے بے حیائی کے بھی مراکز ہوتے ہیں۔ حدیث میں مسجد کو بہترین اور بازار کو بدترین جگہ قرار دیا ہے، اس لیے باہر بہت ضرورت کے وقت ہی نکلنا چاہیے۔ امہات المومنین کو نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نماز سب سے اہم عبادت ہے، قرآن مجید میں بہت دفعہ اس کا حکم آیا ہے اور سب سے پہلے قیامت کے روز سوال ہی نماز کا کیا جائے گا۔ بہت سارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ ہم 2 پڑھ لیتے ہیں، 3 پڑھ لیتے ہیں، ہمیں عادت نہیں ہوتی، ہم پنکچوئل نہیں ہو پاتے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ نماز کی عادت انسان صرف اسی کنڈیشن میں، اسی صورت میں اس کا پابند ہو سکتا ہے جب عصر کی نماز انسان جو ہے 40 ڈیز تک کنٹینیوسلی پڑھے۔ عصر کی نماز میں کیوں کہہ رہی ہوں؟ اس وجہ سے کیونکہ عصر کی نماز کی حفاظت کا خاص طور پہ قرآن مجید میں ذکر آیا۔ دوسرا جو میرا ایک کلیہ ہے نماز کی پابندی کے حوالے سے، جو کہ میں نے اپنے کسی زمانے میں اسٹوڈنٹ لائف میں اڈاپٹ کیا، اس کو اپنایا، اور میں بھی الحمدللہ نماز 5 وقت کی نمازی جس طرح سے الحمدللہ جو ایک عادت میں نے اپنائی وہ اس طرح سے تھا کہ عصر کی نماز جو ہے وہ میری ایک ٹیچر نے ہی مجھے کہا تھا کہ آپ جب عصر کی نماز چھوڑنے لگو تو آپ ذہن میں رکھو کہ اس وقت جو فرشتوں کی جو ڈیوٹی چینج ہونی ہے وہ اللہ کے پاس جائیں گے اور وہ ہمارے بارے میں کیا کہیں گے کہ آپ کا بندہ جو ہے وہ نماز پڑھا تھا یا آپ کا بندہ یا بندی جو ہے وہ اس وقت کوئی بھی اور ایکٹیویٹی میں انوالو۔ تو یہی بات ذہن میں رکھتے ہوئے کہ میں نے عصر کی نماز کو پنکچوئل طریقے سے ادا کیا اور اس آہستہ آہستہ جو ہے باقی تمام نمازوں کی بھی عادت ہو گئی۔ تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ اچھا کلیہ، آپ بھی ایک بار اس کو ضرور اپنا کے دیکھیے گا۔ آگے آ جاتا ہے کہ ان تمام احکامات کا مقصد یہ بیان کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ازواج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گندی باتیں دور کرنا چاہتا ہے، کیونکہ یہی تو امت مسلمہ کی سب خواتین کے لیے نمونہ ہے، اور اسی بنا پر اللہ تعالیٰ کو پاکیزگی عطا کرنا
ان کو پاکیزگی ادا کی، یعنی ہم خواتین کے لیے اگر بینگ اے ویمن اگر ہم بات کریں تو ہمارے لیے رول ماڈل اگر ہم خواتین کی بات کریں تو یہی وہ تمام خواتین ہیں، جیسے کہ اوپر ذکر ہے، حدیث میں آتا ہے، جامعہ ترمذی کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو ساری عورتوں میں سے مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خولید ام المومنین جو ہیں، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آسیہ زوجہ فرعون کافی ہیں۔ یہ جامعہ ترمذی کی روایت ہے کہ ہم نے کن کو فالو کرنا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو کہ خاتون جنت بھی ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جن کے اگر کردار کے بارے میں بات کی گئی تو اللہ تعالیٰ نے گواہی کے لیے جو سورہ نور نازل کی گئی ہے، کس طرح سے پاک دامنی کو ثابت کیا گیا، بہت خوبصورتی کے ساتھ ہم خواتین کا بھی جو ہے وہ کریکٹر بالکل اسی طرح سے ہونا چاہیے۔ آگے آ جاتا ہے جی ختم نبوت کے بارے میں، یہ وہی زید بن حارثہ کے حوالے سے یہ آیت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں اور اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ ہم منہ بولے بیٹے کے متعلق احکامات اس آیت کے متعلق مطالعے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بحثیت مبارک کے بعد کے حالات کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ اس صورتحال یہ تھی کہ حضرت زید بن حارثہ نے اپنی بیوی حضرت زینب بنت حجش کو طلاق دے دی تھی، اور حضرت زید بن حارثہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا، اور عرب میں منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کے مترادف سمجھا تھا۔ یہ وہی بات جو میں نے ابھی سٹارٹنگ میں آپ کو بتائی کہ ایک تو پہلا اعتراض یہ تھا کہ وہ عرب کے جو لوگ تھے ان کی روایت تھی کہ وہ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا تصور کرتے تھے، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ پھر اسلام میں یا قرآن مجید میں اس کی نفی ہے کہ ایسا نہیں ہے، اور اس اعتبار سے ان کی متعلقہ سے نکاح کو بہو سے نکاح کے برابر تصور کیا جاتا تھا، چونکہ یہ غیر شرعی رسم تھی، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو ختم کرنے کے لیے حضرت زینب سے نکاح کرنا چاہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن عرب کے مروجہ دستور کی وجہ سے ہچکچا رہے تھے۔ اس قدم کے اٹھائے جانے پر کفار و منافقین اعتراضات کا طوفان کھڑا کر دیں گے، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ کے حکم پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح کر لیا، اور پھر وہی کچھ ہوا جس کا خطرہ تھا، یعنی کفار و منافقین نے اعتراضات کا طوفان کھڑا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ آیت نازل فرمائی جو بھی ہم نے پڑھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، جس کے ذریعے ان تمام اعتراضات کا مکمل اور بھرپور جواب دے کر ان کی جڑ کاٹ دی گئی۔ ان کا سب سے پہلا اعتراض یہ تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا ہے، حالانکہ اپنی بہو سے نکاح کرنا تو خود ان کی شریعت میں بھی جائز نہیں ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے کر لیا؟ اس کا جواب یہ کہہ کر دیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، یعنی اس بات کو تم اچھی طرح جانتے ہو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی جوان بیٹا ہے ہی نہیں، تو پھر ان کی کوئی بہو کیسے ہو سکتی ہے؟ جس شخص کے حوالے سے تم لوگ اعتراض کرتے ہو تو ان کے بارے میں اچھی طرح جانتے ہو کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ حقیقی بیٹا نہیں بلکہ منہ بولا بیٹا ہے، اور ظاہر ہے کہ منہ بولے بیٹے کا وہ مقام نہیں ہو سکتا جو کہ حقیقی بیٹے کا ہوتا ہے۔ اس لیے اس صورت میں آئندہ کے لیے حکم دیا گیا کہ لڑکوں کو ان کے بابوں کے حوالے سے پکارا کرو، اور جی تو اس کے بعد ختم نبوت آیت کا جو دوسرا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی اور اللہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ اس میں ختم نبوت پہ مہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور میری امت کے بعد کوئی امت نہیں، جس طرح سے بنی اسرائیل میں ہوتا تھا کہ کیا اس کو کہتے ہیں کہ ایک جو ہے قیادت کے بعد ایک قیادت انبیاء جس کو کہا کرتے تھے، ایک نبی فوت ہو جاتا تھا تو ان کے اس دوسرا نبی انہی کا جانشین ہوتا تھا، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا بلکہ میرے بعد خلفاء ہوں گے، اور مجھے تمام دنیا کے لیے نبی بنا کے بھیجا گیا ہے، مجھ پر تمام انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے۔ اس عقیدے پر تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام علماء امت کا اجماع ہے، یعنی وہ اس چیز پہ اتفاق کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اور جو اس چیز کا انحراف کرتا ہے، اس سے انکار کرتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمارا جو کہتے ہیں نا دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی جو شرائط ہیں ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ایک وحدت توحید
دوسرا ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں نکلتی۔ اچھا، اور اس کے بعد جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں، اپنے دور خلافت میں منکرین ایک تو زکوٰۃ کے خلاف جو ہے وہ جنگ کی تھی، ایک جنگ یمامہ جس کو کہا جاتا ہے۔ اس میں کیا تھا کہ جنہوں نے نبوت کے جھوٹے دعوے کیے گئے تھے ان کو مارا گیا تھا، ان کو مارنا بہت ضروری تھا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی جو ہماری آخری آیت ہے وہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو درود بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو، بے شک جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں اللہ ان پر دنیا اور آخرت کی لعنت کی، اپنے رحمت سے محروم کر دیا اور ان کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایذا دیتے ہیں بغیر اس کے کہ انہوں نے کیا ہو، یہاں پہ بہتان کی بات ہو رہی ہے۔ اب دیکھ لیں کتنی سخت وعید ہے اس کے حوالے سے کہ کسی بھی آپ مومن مرد اور عورت کے حوالے سے بغیر آپ کوئی بھی وہ دیکھے کچھ بھی اس کو کوئی اپنی رائے دے دیتے ہو کہ فلاں ایسا تو فلاں ایسا، تو انہوں نے کیا کیا ہو تو البتہ انہوں نے بہتان اور کھلا گناہ اپنے سر لے لیا۔ اس کی تفسیر کی طرف چاہتے ہیں کہ اس میں سب سے پہلے درود و سلام کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس آیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدر و منزلت بیان کی گئی اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا تعریف کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمتیں بھیجتے ہیں۔ اس کے جواب میں فرشتے بھی آپ کی بلندی اور درجات کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ اہل زمین کو حکم دیا گیا کہ تم پر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو محبت کا ثبوت اسی طرح سے ہم دے سکتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں زیادہ سے زیادہ درود بھیجیں۔ یہ ایک ایسا کام ہو جس میں اہل زمین اور آسمان متحد ہو جائیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اسلام کا طریقہ تو ہم جانتے ہیں، درود کس طرح سے پڑھیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود ابراہیمی ارشاد فرمایا جو کہ نماز میں پڑھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے درود بھی روایات میں مذکور ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود پاک کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا وہ شخص رسوا ہوا جس کے سامنے میرا ذکر آئے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو لازمی پڑھا کریں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آپ لوگوں کے سامنے آئے، فوراً درود بھیجا کریں اور کثرت کے ساتھ درود پڑھا کریں۔ دن میں تو میں کہتی ہوں کہ جب اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنی روٹین بنا لیں، کوئی کام کریں، کھانا بنا رہے ہیں، کوئی اس طرح سے کچھ برتن وغیرہ دھو رہے ہیں، ساتھ سے درود پڑھتے جائیں، نماز کے بعد درود کے پوری تسبیح پڑھا کریں اس طرح سے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہوگا وہ شخص جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ قیامت کے دن میرے ساتھ رہنے کا سب سے زیادہ مستحق وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے گا۔ سبحان اللہ، درود بھیجنے پر اجماع امت ہے، جمہور فقہا اجماع ہے کہ جب کسی کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام لیا جائے تو وہ اس پر درود پڑھنا واجب ہو جاتا ہے۔ دراصل اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کیا جس طرح سے قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا۔ آگے جو آیت کا حصہ ہے آیت نمبر 57، اللہ کو ایذا دینا، معاذ اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے متعلق ارشاد فرمایا ہے جو کہ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں۔ اللہ کو اذیت دینے سے مراد ایسے افعال کا ارتکاب ہے جو کہ اللہ کو ناپسند ہے۔ کیا کسی کو کوئی مجال ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی جبار و قدیر ذات کو اذیت پہنچانے پہ قادر ہو؟ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، بالکل نہیں ہے، ہم اس قابل نہیں ہیں۔ ایسے افعال کرنا جو کہ اللہ تعالیٰ کی کھلا گمراہی ہو۔ میں نے پہلے ایک دفعہ بتایا تھا کہ جہاں پہ قرآن مجید میں بیشتر مقامات پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہوا کہ میرا عذاب بہت دردناک ہے۔ تو ہمیں اس چیز سے بھی ڈرنا چاہیے، بہت خوف ہر وقت۔ اور جو ہم نے اپنے پچھلے درس میں، اپنے پچھلے لیکچر میں ذکر کیا تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آسان حساب کے حوالے سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا تھا کہ آسان حساب تو یہی ہے نا کہ بس اسے پوچھا جائے گا، اسے بتایا جائے گا یہ تمہارا کھاتا ہے، یہ تمہارا حساب ہے، تمہیں معاف کر دیا گیا۔ جس کا حساب ہو گیا وہ تو بچے گا ہی نہیں نا۔ تو دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے آسان حساب کی۔
تو مومن جو ہے نا وہ کبھی بھی ارادتاً غلطی نہیں کرتا، ارادتاً گناہ نہیں کرتا، بلکہ وہ تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرتا ہے۔ میں نے ایک حدیث کا مفہوم بتاتی چلوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے پاس کچھ لوگ آئیں گے اور جب ان کے اعمال چیک کیے جائیں گے تو پہاڑوں جتنے ہوں گے، لیکن ان کے اعمال ضائع کرتے جائیں گے۔ کیوں؟ جبکہ جب ان سے پوچھا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں؟ کیونکہ ان کی تنہائی پاک نہیں تھی۔ تو اگر آپ دیکھو تو اس زمانے میں جہاں پہ تنہائی کا اگر ذکر کیا جائے تو تنہائی کا کیا عالم ہوگا؟ کوئی بھی تنہائی میں جا کے بیٹھ کے اگر چلو کنڈی لگا کے بیٹھ گیا ہے تو کیا زیادہ سے زیادہ کیا جو ہے وہ غلط کام کرے گا؟ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ہی آج کے دور کے لیے کہ آج جو مومن وہی ہے جس کی تنہائی پاک ہے۔ مومن کبھی بھی ارادتاً غلط کام نہیں کرتا، مومن کبھی بھی ارادتاً غلط سٹیپ نہیں اٹھاتا، کبھی بھی ارادتاً کسی کو ایذا نہیں دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ کو جو ایذا دینا یعنی کھلا نافرمانی کرنی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔ آگے آ جاتا ہے جی حدیث قدسی یعنی جس کا مفہوم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں الہام کیا ہو، اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہوں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں الہام ہوا ہو۔ اچھا، اس میں کیا آ جاتا ہے کہ ابن آدم مجھے ایذا دیتا ہے جب زمانے کو گالی دیتا ہے، حالانکہ میں ہی زمانہ اور اس کے رات اور دن کی گردش میرے ہی حکم سے ہوتی ہے۔ اور اسلامی تعلیمات سے واضح ہوتا ہے کہ یہ کہنا کہ زمانے نے ایسا کر دیا صحیح نہیں ہے، اور اس لیے یہ افعال اللہ تعالیٰ کے ہیں زمانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کو اذیت دینے والے دوسرے افعال وہ ہیں جس کے ذریعے اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی جائے گی، کیونکہ جس طرح سے رسول کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے، اس طرح سے رسول پر جو ہے نا تان خدا پر تان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر، مجنون، جادوگر وغیرہ کرنا، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے کے مترادف۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ کو اذیت پہنچانے کا سبب بنتا ہے۔ اس کے علاوہ بعض احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایذا پہنچانے اور یعنی یہ بھی اسی میں شامل کیا کہ ایسے لوگوں کو آخرت میں بھی سخت عذاب دیا جائے گا، اور مومنوں کو ایذا دینا، سب سے پہلے اللہ کو ایذا دینا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کو ایذا کسی میں اتنی جرت نہیں ہے، لیکن اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے کھلا نافرمانی کرنا، یہ اس سے رسول اللہ یعنی ان کی اطاعت نہ کرنا۔ مومنوں کی ایذا یعنی کس طرح سے کہ واضح بہتان کے حوالے سے بات کی جا رہی، کوئی ایسا ہے جو کسی شخص میں بالفعل در حقیقت موجود ہو تو اس طرح منسوب کر دی جائے کہ کوئی ایسا فعل کوئی شخص کس طرح سے منسوب کر دینا جو اس نے نہ کیا اور شرعی طور پر بہتان کہلاتا ہے۔ یعنی کوئی بھی چیز جو آپ نے دیکھی بھی نہیں ہو تو اس کے اوپر آپ لگا دو کہ تم ایسا ہو، یہ شخص فلاں شخص ایسا ہے۔ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سے پوچھا گیا کہ غیبت کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی کا اس طرح سے ذکر کرنا کہ اس کو ناگوار ہو۔ پوچھا گیا کہ اگر میرے بھائی میں واقعی وہ عیب موجود ہے، تو فرمایا کہ اگر وہ واقعی عیب موجود ہے تو تو نے اس کی غیبت کی، اگر موجود نہیں تو تو نے اس پر بہتان لگایا۔ یہ آیت معاشرتی اور اخلاقی طور پہ اہم ہے۔ اس آیت کا تقاضا یہی ہے کہ اسلامی ریاست کے اندر جھوٹے الزامات لگانے والے کو بھی سزا کا مستحق قرار دیا جائے۔ اچھا، اس آیت کی جو فضیلت ہے وہ یہی ہے کہ یہی فضیلت بیان کی گئی ہے اس میں کہ بغیر کسی کی غیر موجودگی میں اگر کوئی اس میں برائی موجود ہے تو اس کا ذکر نہ کیا جائے، وہ غیبت ہوگی۔ اگر وہ چیز اس میں موجود نہیں ہے اور آپ اس کا ذکر کر رہے ہو تو آپ بہتان لگا رہے ہو۔ تو اخلاقی طور پہ اس کی اہمیت یہی ہے کہ، اور معاشرتی طور پہ بھی، کیونکہ معاشرتی بہت ساری برائیاں اس وجہ سے رک سکتی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ لوگوں ایک دوسرے کے خلاف جو بہتان بازی اور تانہ زنی جو کرتے ہیں اس سے باز آ جائیں، جس کے نتیجے میں آپس میں رنجش حسد کی جو فضا قائم ہو جاتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، اور جب کسی نیک آدمی پر بہتان لگایا جائے تو مومنوں کو یوں کہنا چاہیے کہ اللہ تیری ذات پاک اور یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ آخری جو آیت ہے وہ ہمارے پاس یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں، بیٹیوں، تمام مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی چادریں اپنے سینے پر ڈال لیں، اور یہ زیادہ بہتر ہے تاکہ وہ پہچانی جائیں، بس ان کو تکلیف نہ دی جائے، اور اللہ بخشنے والا
رحم کرنے والا ہے۔ جی، اس آیت کریمہ میں دراصل پردے کے احکامات بیان کیے جا رہے ہیں۔ مسلمان خواتین گھر سے نکلیں تو پردہ کر کے نکلیں تاکہ وہ پہچانی جائیں اور لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ آزاد عورتیں ہیں، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں لوگ لونڈیوں کو تنگ کرتے تھے۔ یوں پردے کی وجہ سے آزاد عورتیں اس تکلیف سے بچ جائیں گی جو شریر لوگ انہیں نقصان پہنچاتے تھے۔ بیرون خانہ پردے کے احکامات درج ذیل ہیں۔ پردے کے ساتھ باہر نکلنے کے جو حکم ہیں ان میں جب عورت کو باہر نکلنا ہو تو پردہ کر کے نکلے۔ اس کے 2 احکامات ہیں۔ ایک اچھے چہرے کا پردہ ہے۔ ایک مسلمان خاتون کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ چہرے کا پردہ کرے۔ اس سلسلے میں ارشاد خداوندی ہے کہ سورہ احزاب میں ہے کہ عورتیں چہروں پہ گھونگھٹ ڈال لیا کریں۔ اس کی عملی مثال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاضی حضرت عبیدہ سلمانی نے پردے کا عملی مظاہرہ کر کے فرمایا۔ انہوں نے پوری چادر اوڑھ کر سر اور پیشانی اور پورا جو منہ ڈھانک کر صرف ایک آنکھ ننگی رکھی۔ حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو حکم دیا کہ جب وہ کسی کام کے لیے گھر سے نکلے تو اپنی چادروں کے پلو اپنے اوپر ڈال کے اپنا منہ چھپا لیں، صرف آنکھیں کھلی رہیں۔ عورت کا چہرہ ہی انسان کے لیے باعث کشش ہوتا ہے۔ دیکھیں، وہ چہرہ ہی تو فساد ہے۔ بہت ساری کانٹروورشل اس بارے میں باتیں ہوتی ہیں کہ نہیں، چہرے کا حکم نہیں ہے، تو تفاسیر بہت ساری ہیں، مفسرین کی اپنی اپنی آراء ہیں اس آیت کے حوالے سے۔ تو میری بھی یہی رائے ہے کہ عورت کا منہ ضرور سے اپنا منہ کا بھی پردہ کرنا چاہیے، کیونکہ عورت کا جو چہرہ ہے وہی باعث کشش ہوتا ہے، وہی اصل فساد ہوتا ہے۔ تو عورت کو اپنا چہرہ چھپا کے رکھنا چاہیے۔ اگر اس کا پردہ نہ کیا جائے تو پھر کس چیز کا پردہ ہوا؟ عورت کا باقی جسم تو عموماً پردے میں ہی رہتا ہے۔ سینے کا پردہ یعنی چہرے کے بعد سینے کے پردے کا حکم ہے، یعنی دیکھا جائے تو ایک بڑی چادر سے اس کو کور کیا جائے اور پردہ کر کے گھر سے نکلا جائے۔ یہ کچھ سورہ احزاب میں وہی اوصاف بیان کیے گئے ہیں